ہمارے ملک میں لوگوں کو بہت شوق ہے کہ بیوروکریسی اور سول سروس کو کرٹیسائز کیا جائے، اور ہمیں جو بھی مسئلہ نظر آئے ہم جنرلی بیوروکریسی کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں بیوروکریسی کو بہت زیادہ مراعات دی جاتی ہیں، ان کو پلاٹ دیے جاتے ہیں، ان کو گھر دیے جاتے ہیں، لیکن جب ہم سول سرونٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں تنخواہ کا رونا روتے نظر آتے ہیں۔ آخر اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ اگر حکومت اس قدر پیسہ خرچ کر رہی ہے تو سول سرونٹس کو یہ شکایت کیوں ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ اس ملک میں بیوروکریٹس کو بہت بڑے بڑے بنگلے ملتے ہیں، ان کو بہت زیادہ گاڑیاں ملتی ہیں، ان کو بہت زیادہ مراعات ملتی ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب آپ سول سرونٹس کی تنخواہ کو دیکھتے ہیں تو وہ تنخواہ بہت ہی تھوڑی ہے۔ اس کے اندر 3 مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا خرچہ جو بیوروکریسی پہ وہ کرتی ہے وہ بہت زیادہ ہے بنسبت اس ریٹرن کے جو کہ بیوروکریٹس کو ملتا ہے۔ حکومت کا خرچہ، حکومت ان گھروں کے اوپر بے تحاشا پیسے خرچ کرتی ہے، اس انفراسٹرکچر پہ پیسے خرچ کرتی ہے، گاڑیوں پہ کرتی ہے، لیکن سول سرونٹس کو وہ سارا کا سارا پیسہ ضروری نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ساری مراعات ہمیں نظر آتی ہیں یہ پوری بیوروکریسی کو نہیں ملتی، یہ صرف چند لوگوں کو ملتی ہیں جو کہ ایک خاص گریڈ کے اوپر ہوتے ہیں، یا کسی گروپ سے ان کا تعلق ہے، یا کسی پوزیشن پہ ان کے ہیں۔ جب آپ جا کر ملتے ہیں ایک عام بیوروکریٹ سے تو ضروری نہیں کہ ہر بیوروکریٹ کے پاس 5 6 سرکاری گاڑیاں ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک ایسا بیوروکریٹ ہے جس کو آپ نے ایک بہت بڑا گھر بھی دے دیا تو اس کو کیش نہیں ملتا۔ کیونکہ میں خود ایک پرانا سول سرونٹ تھا اور میں اب چھوڑ چکا ہوں، میرے بہت سے دوست بیوروکریسی میں ہیں اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں سرکاری، لیکن ان کے گھر کے بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو ان کو پریشان رکھتے ہیں۔ ان کے پاس بعض اوقات اپنے بچوں کی فیسیں دینے کے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام کے تمام بیوروکریٹس بہت ایماندار ہیں، لیکن تمام کے تمام بیوروکریٹس کرپٹ بھی نہیں ہیں۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ایک طرف آپ ایک سمپلیفائڈ کمپنسیشن سٹرکچر بنائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر جتنی تنخواہ بیوروکریسی کو دیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کے جس ملک نے بھی کرپشن پہ، وائڈ اسکیل کرپشن پہ قابو پایا، وہاں کے سول سرونٹس کو ایک ریزنیبل سیلری ملتی تھی۔ میانمار کی ایگزامپل ہے اور بہت سارے ایسے ممالک اور بھی ہیں۔ مرسر ایک پرائیویٹ سیکٹر کمپنی ہے جو ہر سال ایک کمپنسیشن سروے کرتی ہے اور اسی کی بیس پہ پرائیویٹ سیکٹر کارپوریشنز اپنی تنخواہوں کو متعین کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ حکومت پاکستان بھی اس طرح کا ایک سروے کروائے یا مرسر کا سروے لے اور یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جو ایوریج پرائیویٹ سیکٹر سیلری ہے، بھلے آپ اس سے کم سیلری دیں سول سرونٹس کو، لیکن اس کا جو لیول ہے وہ طے کریں۔ مثلا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کی ایوریج سیلری سے 25 یا 30% کم سرکاری لوگوں کو دینی ہے، لیکن وہاں پہ آپ اس کو بینچ مارک کریں اور پھر ہر سال اس کو جیسے جیسے مہنگائی ہو رہی ہے، جیسے جیسے مارکیٹ کی ریالٹیز چینج ہو رہی ہیں، آپ ان کی تنخواہ کو بڑھائیں۔ اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ لوگوں کو ایک ایسا سٹرکچر دے رہے ہیں جس کے اندر کرپشن پروموٹ ہوگی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ تنخواہیں بڑھانے سے کرپشن ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو انسان اس وقت کرپٹ ہو چکا ہے، جو پیسے بنا رہا ہے، اس کو اگر آپ تنخواہ میں چند ہزار بڑھا بھی دیں گے تو وہ کرپشن سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن ہم آج کے بعد آنے والی نسلوں کی بات کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو آج سول سروس میں آ رہے ہیں، اور اگر ہم ان کو اتنے پیسے نہیں دیں گے کہ وہ ایک باعزت طریقے سے اپنے گھر کا خرچہ چلا سکیں، اپنے بچوں کی فیسیں دے سکیں، ایک اچھا لائف سٹائل اپنا سکیں، تو پھر ہم انہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ دوسری طرف دیکھیں، وہ کرپٹ ہوں اور وہ انلیگل مین سے پیسہ کمائیں۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ بیوروکریٹس کو ریزنیبل تنخواہیں دینا ہمارے اپنے حق میں ہے، اور اگر ہم دیں گے تو ہم ان لوگوں پہ زیادہ بہتر ٹرسٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے کے محافظ اور کسٹوڈین ہیں۔ شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے یوٹیوب چینل چشمہ کو سبسکرائب کیجئے اور کامنٹس کے سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم مل کر مسائل پر ایک نئی نگاہ ڈال سکیں۔